بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 5 نومبر کا دوسرا ویلاگ۔ پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے پچھلا ویلاگ سنا اور سمجھا۔ آپ لوگوں کے کامنٹس سے جو ہم لوگوں کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، اس پہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ اہم خبریں اب آپ اس ویلاگ کی سن لیں۔ پہلے عمران خان کا جو رد عمل اڈیالہ جیل سے وارننگ کی صورت میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر آیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہوا۔ یحییٰ آفریدی کی اوقات کیا ایک میجسٹریٹ کی رہے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں 2 کمیٹیاں بنی۔ آئینی عدالت میں 7 ججز شامل کر کے جو نیا جج بنایا گیا۔ اس اجلاس میں 7-5 کا مقابلہ تھا، کون کہاں کھڑا تھا اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نئے جج کے لیے سفارشی وکلاء کے بایو ڈیٹا کی لائن لگ گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی ملاقات بھی ہے۔ فیصل چودھری کے پیغامات بھی ہیں۔ 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف ایک اور درخواست، لیکن یہ معاملہ اب ٹیکنیکل ہو رہا ہے۔ اور 9 نومبر جلسہ جو عمران خان کی ہدایت پر مختلف آپشنز پر غور ہے، مختلف پلان بنائے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر امریکی صدارتی الیکشن میں ووٹنگ جاری ہے۔ ٹرمپ 61 پہ اور کملا ہیرس 38% پہ نظر آ رہی ہیں نتائج، لیکن کل آئیں گے۔ اور جسٹس امین الدین خان کو جو لگایا گیا، لیکن یہ 2 مہینے کے لیے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ 2 مہینوں میں مخصوص نشستیں اور ملٹری عدالت کے فیصلوں کی نظر ثانی۔ اس ویلاگ میں آج تفصیل سے بات کرتے ہیں تمام معاملات کی کہ اصل مقصد کیا ہے ان کا۔ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں، لیکن یہ معاملہ عمران خان کے معاملات کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے خان نے جو آج جو سماعت تھی توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل میں 8 نومبر تک جو ملتوی ہوئی ہے، توشہ خانہ کا یہ 4تھا کیس ہے۔ قانون تو ویسے یہ کہ ایک جرم پر ایک کارروائی ہوتی ہے، لیکن یہاں اس کے بچے دیے جا رہے ہیں بار بار، اور جرم ہوا نہیں لیکن کارروائی جاری ہے۔ آج فیصل چودھری کی عمران خان سے ملاقات تھی، انتظار پنجوتا پر ظلم و تشدد کی بات ہوئی اور بڑے دکھی تھے۔ علیمہ خان نے بھی بات کی۔ خان نے صاف صاف یہ بات کر دی کہ اقتدار کو طول دلوانے کے لیے یہ سب قانونی وارداتیں ہو رہی ہیں، غیر قانونی۔ علیمہ خانم نے پریس کانفرنس کی اور خان کا پیغام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف لاکھوں کی صورت میں سڑکوں پر نکلنا ہے، ورنہ یہ ظلم آپ کے بچوں پر بھی ہوگا۔ جس خاموش انقلاب کی بار بار پرامن انقلاب کی بات کرتے ہیں، خان نے یہ بات کی کہ اس معاملے پر اب کوئی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے، اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں تو رہیں گے، لیکن کیا قوم یہ فیصلہ کرے گی؟ ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی عمران خان نے کہا یہ ایک غیر قانونی عمل ہو رہا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے، جو مرضی قبضہ گروپ مسلط کر لیں، ایکسٹینشن مافیا لگا لیں، اگر آپ ان کے خلاف نہیں بولیں گے تو پھر چونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا پھر کسی کے پاس حل نہیں ہے۔ اس وقت تو عدالتوں کو، پارلیمنٹ کو روندا جا رہا ہے، آئین کو روندا جا رہا ہے، انسانی حقوق تباہ کیے جا رہے ہیں، اور جب تک انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا عمران خان جیل سے رہا نہیں ہوں گے۔ یہ بات سب کے سامنے ہے۔ اس کی تازہ ترین واردات آپ دیکھیں، جنرل باجوہ کے دور میں سے ظلم و ستم جو شروع ہوا اعظم سواتی کے ساتھ، بار بار گرفتار، تشدد، بچوں کی ویڈیوز کو دکھاتے رہے، اس کی ویڈیوز بناتے رہے، پھر ٹیکسلا میں آج دوبارہ گرفتار۔ اب اڈیالہ جیل کے دروازے جب کھلوانے تھے تو یہی سواتی 7 بجے بھیجا گیا تھا۔ اب اسی اڈیالہ جیل کے دروازے عمران خان دیکھیں جب چاہیں کھلوا سکتے ہیں۔ 3 آپشن خان کے پاس موجود تھے، اسی وجہ سے ایکسٹینشن دی گئی۔ اس میں ایک تو رہائی چاہیے تو 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، اس نظام کو چلنے دیں، اور باہر آئیں، نون لیگ کو ہم مائنس کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، ورنہ پھر جیل میں رہیں۔ اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عمران خان نے نہیں کرنا۔ عمران خان نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے۔ 24 کروڑ لوگوں میں سے 24 لاکھ بھی نہیں، صرف 4-5 لاکھ لوگوں کی بات ہے۔ اگر ایک 24 گھنٹے کے لیے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ساری گیم ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مشکل معاملہ بھی نہیں، 4-5 لاکھ لوگ مشکل بھی نہیں۔ پھر کسی کے ساتھ آپ کو پتہ معاملات سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیادت عوام کی طرف، عوام قیادت کی طرف، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے۔ اب حالات تو ان کے لیے اتنے سازگار ہیں، آتش فشاں کا دہانہ بنا انتظار پتہ نہیں کس چیز کا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال امریکی الیکشن بھی ہو جائیں گے، اس کا انتظار ہے۔ حالات پھر بھی عوام کے ہی ہاتھ میں آنے ہیں۔ پاکستان میں تو دیکھیں کبھی بھی کسی جمہوری حکومت میں وزیر اعظم کا وقت تو پورا ہی نہیں ہوا۔ آمریت کا وقت البتہ ایک ایسا ہے جس کا آپ کو ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ ضیاء الحق 3 مہینے کے لیے آیا تھا، 11 سال گزار گیا۔ ایوب خان 8 سال گزار گیا۔ مشرف 9 سال گزار گیا۔ یحییٰ خان 3 سال گزار گیا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کتنے عرصے کے لیے آئیں گے، کتنا عرصہ رہیں گے۔ وزیر دفاع خود کہہ رہا ہے خواجہ آصف کے رواج تو یہ ہے کہ 6 سال ایکسٹینشن ملتی ہے مدت ملازمت کا دورانیہ ملا کے، ہم نے تو 1 سال کم کر دیے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا یہ SIFC میں کامیاب ہوں گے؟ کیا معیشت اٹھ کھڑی ہوگی؟ کیا سرمایہ کاری آ جائے گی؟ کیا بدترین معاشی حالات بہتر ہوں گے؟ کوئی ہیرے جواہرات، سونے کی کانیں، تیل نکلنا شروع ہو جائے گا، اربوں کے ارباں ڈالر آنے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملک کی 80% آبادی شدید ترین نفرت ہی کرے گی۔ تو ایسے معاملات کا فائدہ کیا؟ دیکھیں پارلیمنٹ تو آپ نے بنا لی، سینٹ بنا لی، عدلیہ میں جسٹس امین الدین خان کو بھی لگا لیا، یا آفریدی کو بھی لگا لیا، الیکشن کمشنر بھی آپ کا، نیب بھی آپ کی، سارے ادارے آپ کے۔ 2 سال 6 مہینے سارا نظام تو انہی کا ہے۔ الیکشن تو چوری ہے، خان تو جیل میں ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہی ہے کہ ایٹم بم پاکستانیوں پہ خدا نخواستہ مار دیں، اب اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں۔ اب آپ 70% ملک کی آبادی کو ملک بدر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی ملک میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور اسی نفرت کے ساتھ رہنا ہے۔
طاقت کے ذریعے دبا کے لوگوں کا حق تو نہیں چھین سکتے. اب یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، جو میں آپ کو آگے چل کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں، اس کو کل کو اگر امریکی حکومت اگر تبدیل کرنا چاہے، اصل میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ پوچھتے ہیں نا، تو آئینی معاملہ کیا ہے، قانونی معاملہ کیا ہے، تو اس میں یہ آئین اور قانون امریکہ کو دکھائیں گے. دیکھیں جی، ہم نے تو 2/3 اکثریت سے سارا کچھ کروایا، مفاہمت سے اپوزیشن کے ساتھ مل کے معاملات کرائے، کسی مدت ملازمت پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہمارے تو مسئلے ہیں ہی کوئی نہیں، سارے ادارے ہمارے کنٹرول میں، آپ صرف پیسے دیں، کام چلنے دیں. لیکن یہ وقت بتائے گا کہ ان کی بات مانی جائے گی یا نہیں، کیونکہ اگلا بڑا معاملہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اب اجلاس تو دیکھیں ہوا ان کا آج، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اجلاس کے اعلامیہ جو سامنے ہے، اس میں پہلے تو بڑی واردات یہ چاروں صوبوں کی نمائندگی کی بات تھی، 7 ممبر جو آئینی بینچ میں رکھے گئے، 7-5 کے ووٹ کے تناسب سے 2 ماہ کے لیے تشکیل ہوا ہے، کیونکہ عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن پہ اعتراض کیا کہ اس کی تشکیل کا طریقہ درست نہیں، ایک رکن یعنی ایک پریزائڈنگ جج نہیں ہے تو اجلاس نہیں ہو سکتا. اس پر پھر کمیشن نے ووٹنگ کروائی اور انہیں 12 میں سے 9 لوگوں نے کہہ دیا کہ کمیشن کی تشکیل درست ہے، جس کے بعد اجلاس ہوا. اب لیکن 2 مہینے کے بعد دوبارہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ جسٹس امین الدین خان کو 2 مہینے کے لیے عارضی طور پر کیوں جج بنایا کہ حکومت کے حق میں اگر فیصلے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی فارغ کر دیں گے. اب ان 2 مہینوں میں نے حاصل کیا کرنا ہے؟ ایک تو ان کی دیکھیں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، دوسرا ملٹری کورٹ میں سویلین کے کیسز ہیں، نظر ثانی کی کیس ہے، وہاں خان کا کیس لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس دوران اگر 26ویں ترمیم کا فیصلہ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آئینی کیسز کے نام پر پیچھے تو کچھ بچتے ہی نہیں. الیکشن کا معاملہ تو پہلے ہی ان کے کنٹرول میں، مینڈیٹ تو آپ کو پتہ ہے ریٹائرڈ ججز لگا کے پنجاب کا تو انہوں نے ویسے ہی چھین لینا ہے، نہ بھی دے تو کیا کر سکتے ہیں آپ. تو پاکستان کی تاریخ میں تو پہلی مرتبہ آج جو ہوا کہ ایک ایسا جج جسے سپریم کورٹ کے ججز نے ووٹ نہیں دیا، چیف جسٹس نے ووٹ نہیں دیا، پھر بھی سربراہ بن گیا. تو یہ واردات تو پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں دوسری بڑی واردات اس کی کہ اس بینچ میں جو 8 انہوں نے فیصلہ جن مخصوص نشستوں میں 8 ججز نے دیا تھا، جسٹس امین الدین خان سربراہ کے بارے میں اور نعیم افغان کے بارے میں، مخصوص نشستوں کے نوٹ میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے والے جج ہیں. ان کے کنڈکٹ سے سپریم کورٹ جیسی عدالت جو ہے وہ بدنام ہوئی، لیکن معاملہ پھر بھی ہے ادھر، وہ دونوں پھر بھی لگ گئے. یہی افریدی صاحب پہ بھی افسوس، وہ ایک مجسٹریٹ اب رہ گئے، اب ان کی اپنی اوقات ختم ہوگی. اب یہ دیکھیں خان کے معاملے جو ہیں وہ آئینی معاملات نہیں ہیں، جو کیسز ہیں فوجداری کے یا 9 مئی کے، وہ ان کے پاس جائیں گے. اب قصوروار کے یہ افریدی ہے، بالکل ہے، اگر فل کورٹ میں بلا لیتے منیب اختر اور اس کی منصور شاہ کی بات پہ تو یہ معاملہ ہی نہ ہوتا انہیں. اب لیکن چیف جسٹس کا عہدہ مل گیا، امارات مل گئیں، اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمات 2 ہی تو خواہشات ہیں، ایک ترقی ہو، نوکری ہو، پکی نوکری ہو، اور 3 سال کی ایکسٹینشن ملے، تبادلہ نہ ہو. تو یہ ان کے معاملہ پکا ہے. اب بہرحال آئین قانون تو اب ان کی جو کتابیں ہیں ان پہ پکوڑے ہی رکھ کر بیچیں، اور تو اس میں کوئی ایسا کام کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے. لیکن یہ جو 12 رکنی کمیٹی تھی آج اجلاس میں، اس میں جسٹس امین الدین خان کو، جس میں آئینی بینچ کا سربراہ بنایا، انہوں نے 4 صوبوں کو برابری دینی تھی. خیبر پختونخوا سے 1 جج لیا صرف، اور جسٹس اختر من اللہ ناز شیخ آفریدی دونوں کو شامل نہیں کیا. اندازہ کریں بدیانتی. پنجاب سے انہوں نے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو لیا، جسٹس امین الدین خان خود بھی ہے، اور جمال خان مندوخیل نعیم اختر افغان کو بلوچستان سے لیا، محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی یہ سندھ سے ہیں، اور جسٹس مسرت ہلالی ایک کے پی سے ہیں. باقی ہر صوبے سے 2 لیکن کے پی سے 1، جیسے وہاں سینٹ کے انتخابات ہیں. کے پی کو ہر صوبہ بھی نہیں مانتے اپنے دل میں، آپ کو حقیقت بتاؤں. تمام کے تمام وہی ججز ہیں جو قاضی کے قریبی جج، ہم خیال جج اس کا گروپ تھا، اسی کے ٹیم کے، انہی کو آئینی عدالتوں میں لگایا، اور آئینی عدالتوں میں کیسز وہی جانے جو آئین سے متعلق ہیں، یعنی الیکشن سے متعلق دوسرے معنوں میں. اب اس اجلاس کی جو تاریخی بات ہے کہ وہ آئینی بینچ کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والوں میں چیف جسٹس یہ آفریدی بھی شامل تھا، منصور شاہ بھی، اور جسٹس منیب بھی. سب کے سب سپریم کورٹ کے ججز نے امین الدین نے اس کی مخالفت کی. شبلی فراز اور عمر ایوب بھی اس میں شامل تھے ان کے ساتھ. لیکن جسٹس امین الدین خان نے خود کو ووٹ دے کے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. اب سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہے، لیکن اب پریزائڈنگ جج بن کے پریکٹس اینڈ پروسیجر دونوں کمیٹیوں کا حصہ دار بھی بن گئی. منیب اختر کو کمیٹی میں سے قاضی نے نکالا تھا، یہ آفریدی لایا، آج پھر انہوں دوبارہ نکال دیا. صرف ان 2 لوگوں کے لیے آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے. پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں جو بینچ بنائیں گے اس میں یہی 7 ججز ہیں جو قاضی کے ہم خیال ہیں. امین الدین خان پریزائڈنگ جج ہے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. 7-5 کی اکثریت سے یہ امین الدین خان کو بنایا گیا. ویسے 13 رکنی تھی، انہوں نے 12 رکنی کمیٹی کر دی. جوڈیشل کمیشن میں 5 سینئر ججز جو ہے وہ سارے آپ کو پتہ ہے، وہ انہوں نے اپوزیشن نے تو کہا ان سب کو 5 ملا کے ایک بنا لیں، لیکن نہیں مانی گئی. اب جو سینئر وکلا ہیں ان کا کہنا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق تو جسٹس مین صاحب بالکل فارغ ہیں، ان کو آئین شان کا کوئی اتنا خاص علم نہیں ہے کمپیئر ٹو باقی ججز، اور قانون تو انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیں آپ. اٹارنی جنرل منصور اوان، فاروق نائک، آفتاب روشن اور خورشید، یہ 4-5 اور خود جسٹس امین الدین، یہ سارے ووٹ ڈالنے والے تھے اب ان کے حق میں. 26ویں ترمیم پر جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے اظہر صدیق کے ذریعے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے،
اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 26ویں ترمیم کا کیس کیا ہائی کورٹس میں چیلنج جو ہو رہا ہے، اور اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو یہ کیا کیس یہ آفریدی کے پاس جائے گا، جو میرا نہیں خیال، اب تو آئینی بینچ کے پاس ہی جانا چاہیے. اب وہاں کیا یہ فل کورٹ یا بنائیں گے، یہ ایک معاملہ ہے جو سامنے آ جائے گا. حکومت نے تو دیکھیں بندر بانٹ کا سلسلہ کر کے سب کو قریب کیا ہے. تحریک انصاف کو بھی گولیاں دی ہیں بہت سی، ان کو بھی بہت سے عہدے ملے ہیں. بیرسٹر گور کی ایاز صادق سے باہمی ملاقات بھی ہوئی ایک. اب پتہ نہیں کون سے قوانین رہ گئے جو پاس کروانے ہیں، ویسے تو سب کچھ ہو گیا. جنید اکبر کو اوورسیز کی چیئرمین کمیٹی کا قائمہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا. عامر ڈور کو چیئرمین مذہبی امور بنایا گیا. صاحبزادہ حامد رضا کو انسانی حقوق کا چیئرمین. سب سے بڑھ کر سلمان اکرم راجہ کی لیکن جو پریس کانفرنس تھی آج، میرے خیال میں بہتر تھا خاموش ہی رہتے. مدت ملازمت میں توسیع پر سروسز چیف کی انہوں نے کہا جی یہ فوج کا اندرونی معاملہ، اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. باقی تمام قانون سازی رولز کو بلڈوز کر کے کی گئی ہے. تحریک انصاف کی قیادت بھی بڑی خاموش تھی اس پہ. وزارت قانون سے بایو ڈیٹا مانگ کے جو لوگ جنہوں نے سپریم کورٹ بار الیکشن میں مدد کی، قانون سازی مدد کی، اٹارنی جنرل منصور عثمان جیسے لوگ، عوان جیسے لوگ جو انتظار پنجوتا کے اغوا کاروں سے رابطے میں تھے، عرفان قادر، احسن بھون، رضوان عباسی، ان سب کے بایو ڈیٹا لے. رضوان عباسی عمران خان کے کیسز میں شامل تھا، یاد رکھیے گا. ان سب لوگوں کو ظاہر اب جج بنانے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال ان کے معاملات چلیں گے. اب جو سب سے بڑا دنیا کا مسئلہ امریکی الیکشن، 8 کروڑ لوگ ووٹ ڈال چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سر فہرست ہے. ابھی ایک ہی نتیجہ آیا ہے جس میں دونوں کو، کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 3 ووٹ پڑے. 270 حلقے جو جیتے گا وہ امریکی صدر بنے گا. اور فیصلہ کن ریاستیں جو ہیں جارجیا، مشیگن، پینسلوینیا، یہاں ووٹنگ شروع ہو چکی ہے. نارتھ کیرولینا بہت بڑی ریاست ہے، وہاں پہ ووٹنگ کا بہت بڑا فرق ڈالے گی. دونوں امیدواروں کی کمپین ختم ہو گئی تھی آخری رات. پینسلوینیا پہ بڑا زور لگایا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ 78 سال کی عمر میں، جس طرح خان ایک دن میں آپ کو پتا 4 صوبوں کے ریز کرتا تھا دورے، اس نے بھی 4 ریاستوں میں جلسے بھی کیے، ووٹر سپورٹر کے ساتھ وقت بھی گزارا. جو پینسلوینیا کا الیکشن جیتے گا وہ طاقتور پوزیشن میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر جارجیا، مشیگن ہے، وہ ریاستیں ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں سوشل میڈیا بھی بڑی جان مار رہے ہیں. ٹرمپ کے لیے دیکھیں، یاد رکھیں جو ادارے ہیں امریکہ میں، وہاں مین اسٹریم میڈیا ہے، یہ سب اس کے بڑے مخالف ہیں. CNN کو سننے کی بجائے آزاد سوشل میڈیا پہ جو ان کے امریکن انفلوئنسر ہیں، انہیں اگر آپ سنیں تو وہ ایک جملے میں معاملہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ظالموں ٹرمپ آ رہا ہے. تو وہ نظر تو یہی آ رہا ہے. بہرحال امریکی اسٹیبلشمنٹ البتہ اسے پاکستانی الیکشن بنانے کی کوشش کرے گی. بالکل وہی واردات کا طریقہ ہے جو بائیڈن کی حکومت کا. فورن انٹرفیرنس کا بھی انہوں نے لگا دیا. بیرونی مداخلت میں انٹیلیجنس وہاں بھی وارننگ جاری کر رہی ہے. 8 فروری کے جیسے نتائج پاکستان میں فارم 47 کی حکومت بنی، امریکہ میں بھی ایسی واردات کی کوشش ضرور ہوگی. اب ظاہر ہے لیکن وہ 6 جنوری سے بڑا ڈر ہے، وہاں ہنگامے شروع ہو جائیں گے. اور یہ الیکشن کا جو کیس ہے پھر سپریم کورٹ میں جائے تو وہاں اب نہ قاضی فائز ہے، نہ سردار سکندر سلطان راجہ ہے، نہ جسٹس امین الدین خان ہے. تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. ٹرمپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ کو یاد ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے تک کملا ہیرس کی پوزیشن بڑی مضبوط تھی. اب بائیڈن جو تھا وہ جس وقت الیکشن سے بھاگا اور ٹرمپ کو گولیاں لگیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آدھی شکست ان کو اسی وقت ہی ہو چکی تھی. پھر ایسی خاتون اتارنا جو ہندوستان سے اور افریقہ سے تعلق رکھنا اور خاتون ہونا. اب یہ تجربہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ بھی کیا گیا تھا لیکن یہ ناکام ہوا. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آپ کو پتہ ہے گریٹ امریکہ اگین کی پالیسیز کو ٹرانسلیشن کرے تو نیا امریکہ بنانا. وہاں بائیڈن کی حکومت آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس لوگوں کو بڑا دھچکا ہے. ٹیکسس کے معاملے میں وہاں بڑی تباہی پھری ہوئی ہے. پھر سب سے بڑھ کر جنگوں میں جو امریکی اکانومی کی تباہی نکالی، لوگ بڑے تنگ ہیں. اور ٹرمپ کا یہ نعرہ بھی کہ دنیا میں امن لاؤں گا بڑا مقبول ہے اس وقت. یوکرین اور فلسطین کی جنگ کی وجہ سے مسلمان ووٹ کے علاوہ بھی جو امریکنز اس کے ساتھ ہیں، تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت سی چیزیں بدلیں گی. اب امریکی پالیسیاں کیا بدلیں گی ساری کی ساری پاکستان کے لیے. اس میں دیکھیں انسانی حقوق اور جمہوری قدغن آزادی اظہار رائے، یہ وارداتیں تو ضرور رک جائیں گی، یہ تو کنفرم ہے. اڈیلا کے دروازے کھلیں گے کہ نہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ خود عمران خان کو اپنا دوست بھی کہہ چکا ہے. آج BBC نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ 5 ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ایک بااثر پاکستانی سے ہوئی، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں یقینی طور پر اپنے دوست عمران خان کو جیل سے یہ BBC کی خبر ہے. اب عمران خان کے لیے تو دیکھیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹرمپ کو بھول بھی جائیں، سائڈ پہ کریں، تو تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام، ان کے پاس ہی ساری گیم ہے، ان کے پاس وقت کم ہے. 9 نومبر کو ان کے اعلان کا لائے عمل آئے گا. اس کے بعد پھر ایک دن قیمتی ہوگا. اگر یہ قسطوں میں اعلان کرتے ہیں یا بغیر کال کے احتجاجی مظاہرے شروع کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ عوام کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس وقت مارشلات تو تقریباً نفاذ اس کا ہو چکا ہے، ثمرات بھی آ گئے ہیں. اب خان کے پیغامات بھی انہوں نے پہنچانے ہیں. اب دیکھیں جو بھی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے گا، اس کے بعد ہی یہ بات سامنے آئے گی کہ پالیسی کیا بنے گی. لیکن ہواؤں کا رخ ضرور بدلے گا انشاءاللہ. یہ بڑے بڑے برج ضرور الٹیں گے کیونکہ ان کا تکیہ ہی وہیں پہ تھا، وہیں سے معاملہ شروع ہوا تھا. انشاءاللہ وہیں پہ ختم ہوگا مجھے لگ رہا ہے. ویسے بھی دیکھیں جب جو چیز بہت زیادہ انتہا پہ پہنچ جائے نا، اب یہ سب کچھ انتہا پہ پہنچ چکا ہے اپنی، اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا. اس سے زیادہ آپ اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ انہوں نے اپنے کنٹرول. اب یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے. تو پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ انتہا کیا ہے، تو میرے خیال میں انتہا یہی ہے. اس سے آگے انتہا نظر نہیں آ رہی طاقت کی. تو اس کے بعد پھر اب واپسی کا ہی سفر ہوگا. اس کے بعد تو اور کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں وہ واپسی ہوتی کیسی ہے. باعزت واپسی ہوتی ہے
عوام کے ذریعے ہوتی ہے، امریکی دباؤ سے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ اب معاملات ایک ایک دن آگے اہم آنے والا ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اس میں بات کریں گے. کوشش ہوگی میری آج وکلاء سے کسی سے بات کر کے سارے قانونی معاملات آپ کے سامنے رکھوں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.